السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام۔ اچھا سر، میرا آپ سے ایک کویسچن ہے۔ ماشاءاللہ میں نے آپ کی یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھی اور آج مجھے آپ سے ملنے کا شرف بھی حاصل ہوا، اور آؤٹ اسٹینڈنگ ہے جو آپ کی ایفرٹ ہے، جو آپ کا نالج ہے ماشاءاللہ۔ تھینک یو۔ تو آج کا میں کویسچن کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے بچوں کے اکیڈیمک کے حوالے سے، ان کی پرسنالٹی کے حوالے سے۔ میرا سوال یہ ہے سر، ایک دانشور کا قول ہے، مجھے کوئی بھی بچہ دے، آپ جو کہیں گے میں وہی بنا دوں گا۔ دانشور کہتے ہیں مجھے کوئی بھی بچہ دیں، آپ جو کہیں گے میں وہی بنا دوں گا۔ میرا کہنا یہ ہے کہ بچے سب کے سب قابل ہوتے ہیں۔ جی۔ اقبال کا شعر بھی ہے نا، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ تو یہ اقبال نے بھی یہی چیز کی ہے، اور اس دانشور کا قول بھی اسی طرح کا ہے۔ لیکن میں اکثر یہ سوچتا ہوں، زندگی میں بہت سارے بچے ہیں جو ناکام ہو جاتے ہیں، ان کی لائف میں ایسے کون سے فیکٹرز ہیں، ایسے کون سے عوامل ہیں جو بچے کی شخصیت پر اثر انداز ہوتے ہیں؟ ٹھیک، تھینک یو ویری مچ ماجد صاحب، مجھے جو ہے وہ آپ نے موقع دیا۔ تو سر سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک بچہ ہوتا ہے، بچے کی جو شخصیت ہوتی ہے، اس پر بہت ساری چیزیں جو ہے وہ اثر انداز ہو رہی ہوتی ہیں۔ مثلاً سب سے پہلے تو جو ہے ہم والدین ہوتے ہیں، یا اس سے بھی تھوڑا پیچھے جائیں تو جینز ہوتے ہیں جو بچے کی جو ہے وہ شخصیت پر اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں۔ پھر والدین ہو رہے ہوتے ہیں، کبھی کبھار جو ہے وہ والدین تربیت تو کر رہے ہوتے ہیں بچوں کی، مگر والدین کی خود کی تربیت ہونے والی ہوتی ہے کہ وہ جس انداز سے بچوں کی جو ہے وہ تربیت کر رہے ہوتے ہیں، وہ انداز ہی نہیں ہوتا تربیت کا۔ تو بچہ جو وہ کیسے بچہ شخصیت بنے گا؟ تو کبھی کبھار جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر جینز ہوتے ہیں، جہاں پر والدین جو ہے وہ اثر انداز ہوتے ہیں، تو اسی طرح گھر کا ماحول بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ اب کچھ گھر کا ماحول اس طرح کا ہوتا ہے کہ اس ماحول میں بچہ اس طرح سیکھ ہی نہیں پا رہا ہوتا۔ ان کے گھر میں جو ہے وہ جھوٹ ایک عام سی بات ہوتی ہے۔ اب والد خود بچے کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ بیٹا جا کر بول دیں کہ ابو جو ہے وہ گھر میں نہیں ہے، ایسے ہی، بالکل ایسے ہی ہے، پاپا جو ہے وہ گھر میں نہیں ہے۔ تو اس سے کیا ہوا کہ اس سے جو ہے وہ بچہ جو ہے وہ سیکھ رہا ہوتا ہے، یا بچے کو جو ہے وہ گھر کے اندر وہ مقام نہیں ملتا۔ ہاں یہ ہمارا بچہ نہیں کچھ بھی کر سکتا، اور یہ تو بچہ اس قابل ہے ہی نہیں ہے، وہ فلاں کا بچہ اس نے یہ کر دیا، فلاں کے بچے نے یہ کر دیا، تو ہمارا بچہ جو اس قابل تو ہے ہی نہیں۔ تو یہ چیز بھی ایک اثر انداز ہوتی ہے، اور اس میں ایک چیز یہ بھی اثر انداز ہوتی ہے کہ آپ کے جو والدین ہیں یا آپ کا جو گھر ہے وہ معاشرے میں کس مقام پر کھڑا ہے، یہ بھی کہیں نہ کہیں میٹر کر رہی ہوتی ہے۔ تو کہیں نہ کہیں یہ چیز بھی میٹر کر رہی ہوتی ہے کہ آپ کے معاشرے کا ماحول وہ بھی اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے، سوسائٹی شخصیت پر اثر انداز ہوتی ہے کہ آپ کس معاشرے میں رہتے ہیں۔ کیا چونکہ بچہ وہیں سے سیکھ رہا ہوتا ہے نا، کیا آپ ایک ایسی سوسائٹی میں رہ رہے ہیں کہ جس میں جو ہے وہ جھوٹ ایک عام سی بات ہے، جس میں ملاوٹ ایک عام سی بات ہے، جس میں جو ہے وہ رشوت کو فیس کہا جاتا ہے، جس میں ہیلا ربائی کو سیاست کہا جاتا ہے۔ اگر آپ ایک ایسی سوسائٹی میں رہ رہے ہیں، ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں، تو آپ یہی چیزیں سیکھیں گے، آپ انہی لوگوں کو اہمیت دیں گے، آپ انہی لوگوں کو لیڈر سمجھیں گے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ چیز بھی جو ہے وہ میٹر کاری ہوتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس کے بعد بچہ اگر اسکول میں چلا جاتا ہے، تو اسکول میں بچہ کے سامنے جو سب سے آئیڈیل شخص ہوتا ہے وہ اساتذہ ہوتے ہیں۔ تو اگر اساتذہ جو ہے وہ خود مایوسی کا شکار ہو تو بچہ کیسے سیکھے گا؟ تو بچہ اگر اساتذہ جو ہے وہ خود محرومی کا شکار ہو تو بچہ کیسے سیکھے گا؟ بچہ جو ہے وہ اساتذہ کی ڈریسنگ سے سیکھتا ہے، بچہ اساتذہ کی باتوں سے سیکھتا ہے، وہ ان کے ویژن سے سیکھتا ہے۔ تو اگر وہ ساری کی ساری چیزیں اساتذہ میں نہ ہوں گی تو وہ بچے میں کیسے آئیں گی؟ بچے میں تو ڈپریشن آئے گا، بچہ تو جو ہے وہ محرومیوں کا شکار ہوگا۔ تو اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ اس کے علاوہ ساتھ ساتھ بچہ جو ہے وہ دوستوں کی سوسائٹی سے بھی سیکھتا ہے، وہ جو اس کے آس پاس دوست ہوتے ہیں تو ان سے بھی بچہ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ وہ مختلف عوامل ہیں جو ایک بچے کی شخصیت پر اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیسک سب کی جو ہے وہ اپنی اپنی جگہ پر جو ہے وہ ذمہ داری ہے، اساتذہ کی بھی، والدین کی بھی، معاشرے کی بھی، اور بچے کی بھی، دوستوں کی بھی۔ تو جب ساری کی ساری چیزوں پر جو ہے وہ عمل کیا جائے تو یا ان کو بہتر کیا جائے تو ایک اچھا معاشرہ اور ایک اچھی شخصیت جو ہے وہ سامنے آ سکتی ہے میرے خیال سے۔ سر آپ نے جو بھی باتیں کی ماشاءاللہ بہت اچھی باتیں کی، اور ایسا ہی ہو رہا ہے سوسائٹی میں بھی۔ بچہ اپنے پیرنٹس سے سیکھتا ہے، پیئر گروپ سے سیکھتا ہے، اپنے اساتذہ سے سیکھتا ہے، اپنے کمپینین سے سیکھتا ہے۔ لیکن میرا یہ کویسچن ہے، بچہ
اکثر کہتے ہیں بچہ دادی پہ چلا گیا، دادے پہ چلا گیا، خالہ پہ چلا گیا، پھوپھو پہ چلا گیا، چاچو پہ چلا گیا، تایا پہ چلا گیا. اس پہ جینز کا کتنا اثر انداز ہوتے ہیں، اس پہ جو پروسیس ہوتا ہے اس میں جینز کا کتنا رد عمل ہے؟ دیکھیں ماجد صاحب، شیر جو ہے نا یہ پیدا ہوتا ہے بنایا نہیں جاتا. شہین پیدا ہوتا ہے بنایا نہیں جاتا. تو یہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ خدا داد یا خدا کی طرف سے صلاحیتیں ملی ہوتی ہیں، وہ آپ ان کو جو ہے وہ بنا نہیں سکتے، وہ خدا کی طرف سے ملی ہوتی ہیں نا. حضرت واصف علی واصف صاحب کہتے ہیں، میرے استاد، وہ کہتے ہیں کہ آپ ایک گدھے کو محنت سے اس کو تھوڑا فاسٹ تو کر سکتے ہو کہ وہ پہلے سے زیادہ امپرومنٹ اس میں آ جائے ایک گدھے میں، مگر آپ اس کو محنت کے ساتھ، آپ اس کی پریکٹس کے ساتھ اس کو گدھے سے گھوڑا نہیں بنا سکتے. تو کچھ چیزیں واقعی وہ جو ہے وہ خدا کی طرف سے عطا کی گئی ہوتی ہیں. مثلا ہم دیکھتے ہیں کچھ جو ہے وہ بچے ایسے ہوتے ہیں وہ قدرتی طور پر سپورٹس مین ہوتے ہیں، کچھ بچے ہوتے ہیں کہ وہ قدرتی طور پر جو ہے وہ لیڈر ہوتے ہیں، کچھ بچے ہوتے ہیں کہ وہ قدرتی طور پر سیاستدان ہوتے ہیں، رائٹر ہوتے ہیں. تو وہ کیسے ہوتا ہے کہ وہ جینز کی طرف سے ان کو جو ہے وہ اللہ رب العزت نے عطا کی ہوتی ہیں. بالکل، یعنی ان کے اندر جو کریٹیوٹی ہوتی ہے آپ کے اکارڈنگ گاڈ گفٹڈ ہوتی ہے، جی، جو پہلے ان کے پیرنٹس میں تھی، ان کے گرینڈ پیرنٹس میں تھی، وہ بچے کے اندر منتقل ہو چکی. جی. بس ہم کیا کرتے ہیں، اساتذہ کیا کرتے ہیں، والدین کیا کرتے ہیں، معاشرہ کیا کرتا ہے کہ ان تمام کی تمام صلاحیت کو اجاگر کرتا ہے، پالش کرتا ہے.